اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ناظرین سلام علیکم۔ سب سے پہلے اول آپ کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے بالاخص اس یوٹیوب چینل کاشی کے عزادار کی جانب سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اس جان کا اور اس عظیم الشان شہادت عظمیٰ کے حوالے سے تعزیت پیش کرتے ہیں، اور رئیس مذہب تشیع حضرت امام صادق علیہ السلام کی شہادت یقیناً عالم شیعت کے لیے ایک عالمناک اور سانحہ اور بڑا ہی غم کا موقع ہے، اس لیے کہ ہماری شیعت منسوب ہے امام صادق علیہ السلام سے، ہماری فقہ منسوب ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ جعفری کے ماننے والے ہیں ہم لوگ۔ ایک بات میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں، فقہ جعفری اور فقہ محمدی دو چیز نہیں ہے، بلکہ جو فقہ جعفری ہے وہی فقہ محمدی ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے اس طرح کا شاید اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ لوگ فقہ جعفری کے ماننے والے ہیں، اور انہوں نے تھوڑا سا فرق کرنے کی کوشش کی فقہ جعفری میں اور فقہ محمدی میں۔ ایسا نہیں ہے، جو فقہ جعفری ہے وہی فقہ محمدی ہے، جو فقہ محمدی ہے وہی فقہ جعفری۔ بس شہرت، چونکہ اس دور وہ دور ایسا تھا کہ جس دور میں تشیع کی شہرت اور تشیع کی فقہ کی شہرت فقہ جعفری کے عنوان سے ہوئی، اور وہ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام کی ذات مبارک اور ذات والا محتاج تعارف نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں نے بھی جن کی تعریف کی ہے، اور غیروں کی نمایاں شخصیتیں بھی ان کے دہلیز پر سجدہ ریز نظر آتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری جو ہے وہ 17 ربیع الاول 83 ہجری میں مذکور ہوئی ہے، اور امام جو ہے 83 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ امام کے والد ماجد واضح ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، اور امام کی والدہ جناب فروہ بنت قاسم بنت محمد ابن ابی بکر، یعنی یہ جناب فروہ جو ہیں یہ امام کی والدہ ہیں۔ یہ نایاب کیا کہتے ہیں شخصیتیں ہیں کہ جو تاریخ کے دامن میں موجود ہیں۔ امام صادق علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت جو بادشاہان وقت تھے وہ عبد الملک بن مروان اس دور میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اموی خلیفوں میں سے تھا، اور وہ عبد الملک بن مروان کی بادشاہت تھی۔ اس کے بعد جب اس کی بادشاہت ہو گئی، اس کے بعد ولید بادشاہ ہوا، پھر اس کے بعد سلیمان، پھر عمر بن عبد العزیز، پھر یزید بن عبد الملک حشام، اس کے بعد پھر ولید بن عبد الملک، پھر یزید ناقص، پھر ابراہیم بن ولید، پھر مروان الحمار۔ یہ بادشاہ ہوئے علی ترتیب، یہ اموی خلیفہ تھے۔ ان کے بعد یہ مروان الحمار جو تھا یہ سلطنت بنی امیہ کا آخری خلیفہ تھا۔ اس کے بعد پھر بنی عباس نے حکومت پر قبضہ کیا، اور بنی عباس کا پہلا بادشاہ ابو العباس تھا، اس کے بعد صفا، اور پھر دوسرا جس کا لقب صفا تھا، اور دوسرا بادشاہ منصور دوانقی تھا۔ یہ جو میں نے بادشاہ کے نام آپ کی خدمت میں عرض کیے، یہ مسلسل یعنی الگ ترتیب بادشاہت رہی امام کے زمانے میں۔ دیکھیے یہ جو بادشاہت کا سلسلہ رہا، جب امام علیہ السلام اس دنیا میں سن 83 ہجری میں تشریف لائے، اس کے بعد پھر یہ جو امامت کا یہ جو بادشاہت کا سلسلہ تھا، یعنی اموی خلیفہ رہے، یعنی امام نے اموی خلیفہ کو دیکھا، پھر اس کے بعد بنی عباس۔ ہوا یہ تھا کچھ ایسا کہ اسی دور میں یعنی ایک سرگرمی شروع ہو گئی تھی، اور لوگ قتل حسین کے نام پر، خون حسین کے نام پر اموی خلافت کو بالکل ختم کرنا چاہتے تھے اور مٹانا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے آپس میں سرگرمیاں چل رہی تھیں، جنگ چل رہی تھی، اور آپس میں تمام افراد آپس میں لڑے ہوئے تھے، ایک جنگی ماحول تھا، خانہ جنگی کا ماحول تھا، اور اس صورتحال سے امام باقر علیہ السلام نے بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل اٹھایا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام، آپ کتب شیعہ کی جب کتب بینی کریں گے اور مطالعہ کریں گے
تو آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ روایت کسی بھی باب میں آپ دیکھیں تو امام صادق علیہ السلام سے اور امام باقر علیہ السلام سے ملتی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ جبکہ ہمارے اور امام بھی تھے، اور اماموں نے بھی زندگی پائی، اور امام بھی اس دنیا میں رہے، لیکن سب سے زیادہ روایات اور احادیث امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام سے ملی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اموی یعنی یہ بنی امیہ کی خلافت تھی تو انہوں نے اپنا ظلم آل محمد پہ جاری رکھا، جس کے سبب سے یہ ہوا کہ ہمارے اماموں نے تقیہ کے عالم میں زندگی گزاری، اور اتنی زیادہ آسانیاں نہیں فراہم تھی کہ امام آسانی سے اور بالکل کھل کے علمی تبلیغ اس دنیا میں کرتے. وہ اپنے اعتبار سے وظیفہ امامت اور ذمہ داری امامت ادا کر رہے تھے امام، لیکن اتنا زیادہ کھل کے موقع نہیں تھا امام کا. اس کے بعد کا یہ ہوا کہ بنی عباس نے بھی اس طریقے کی کچھ حرکتیں کی کہ جس سے بعد والے اماموں کے لیے مشکل رہی، اور تقیہ کے عالم میں جیسے امام ہادی ہوئے، امام تقی جواد ہوئے، جن کو جلدی جلدی شہید کر دیا گیا اور تقیہ کے عالم میں انہوں نے زندگی گزاری. لیکن یہ جو دو ادوار رہے امام باقر علیہ السلام کے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اس دور میں ہوا ایسا کہ بنی عباس اٹھ کھڑے ہوئے تھے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، اور ان کا جو نعرہ تھا، شعار تھا، وہ کیا تھا کہ خون حسین سے ہم کو جو ہے، خون حسین کا ہم کو انتقام لینا ہے، اور وہ بنی امیہ کو تخت خلافت پہ نہیں دیکھنا چاہتے. تو وہ ہر طرف خانہ جنگی کا ماحول تھا، کافی وقت لگا یعنی ان کو حکومت حاصل کرنے کے لیے، وہ ہر طرف خانہ جنگی کا ماحول تھا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کسی حکومت کی توجہ اماموں کی طرف نہیں ہو پائی. ظاہر سی بات ہے جب دونوں لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ابھی بنی امیہ کا پورا فوکس جو تھا وہ بنی عباس کے اوپر تھا. وہ اس وقت یعنی غافل تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت زیادہ متوجہ بھی نہیں تھے امام کی طرف اور امام صادق کی طرف یا مثلا امام باقر علیہ السلام کی طرف. تو اس کا بہترین فائدہ ہماری یعنی در عصمت سے ملتا ہے. اور امام نے جیسے ہی یعنی اس موقع غنیمت کو دیکھا، اس میں امام نے باقاعدہ اپنے درس و دروس کی ایک بے بہا کوشش ہمارے سامنے پیش کی. دیکھیں امام کا جو لقب ہے، اصل نام جو ہے امام کا جعفر ہے، اور لقب جو امام کا ہے صادق. تو اس کے بارے میں آپ کی خدمت بیان کر دوں. جعفر امام کو اس لیے کہا جاتا ہے، جعفر جنت میں ایک نہر ہے. اس نہر چونکہ وہ نہر ظاہر سی بات ہے جنت میں ہے، تو جب لوگ وہاں جائیں گے تو اس سے فائدہ حاصل کریں گے. تو جس طریقے سے لوگ جنت کی نہر سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام کے علم سے دنیا نے فائدہ حاصل کیا، اس لیے امام کا نام جعفر ہے. صادق کیوں ہے؟ دیکھیں امام کا لقب صادق جو ہے وہ کسی ایسے ویسے لوگوں نے دیا ہے. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ لقب جو دیا جاتا ہے وہ ادھر کو اٹھا کے ادھر دے دیا گیا، ادھر کو اٹھا کے ادھر دے دیا گیا. لیکن نہیں، دیکھیے ہمارے ائمہ کا کمال یہی ہے کہ ہمارے ائمہ کے جو اکثر لقب ہیں، پہلی چیز تو وہ منصوص من العصمت ہے. یعنی کیا؟ یعنی نبی کی زبان سے آئے، منصوص من الوحی ہے، نبی کی زبان سے صادق، یعنی نبی نے خود بیان کیا ہے، پہلے ہی بیان کر دیا. بھائی نبی نے پہلے جو خبر دی تھی اس میں امام صادق علیہ السلام کو لقب صادق سے نواز دیا تھا. کہا تھا یہ آسمان میں ملائکہ کے درمیان لفظ صادق سے مشہور ہے، یہ نبی کی حدیث ہے. اس کے علاوہ یہ ہوا کہ یہاں بھی امام کے صداقت کی وجہ سے بہت زیادہ شہرہ آفاق شہرت تھی، اور امام مشہور تھے اپنے صدق و صداقت کی وجہ سے صادق کے لفظ سے. تو یہ نتیجہ جو ہوا کہ جب بنی عباس اور بنی امیہ کے آپس میں خانہ جنگی کا ماحول تھا تو امام نے ایک یونیورسٹی قائم کی باقاعدہ مدینے میں. آپ دیکھ لیں سب سے پہلے اسلامک یونیورسٹی کی بنیاد امام صادق علیہ السلام نے. اور آج بھی وہ جگہ ہے، اگرچہ ڈھا دی گئی ہے، آثار مٹا دیے گئے ہیں، لیکن جب لوگ وہاں زیارتوں پہ جاتے ہیں تو گزرتے ہیں اس طرف سے، دیکھتے ہیں باقاعدہ کہ وہی وہ دور تھا کہ اسی جگہ پر امام صادق علیہ السلام کا درس جاری تھا، اور 4000 سے زیادہ طالب علم ایک وقت میں وہاں بیٹھ کر امام سے درس حاصل کرتے تھے. اس کے علاوہ امام کا درس کوفے میں ملتا ہے. تو یہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا، اور کوئی بھی علم ایسا نہیں تھا کہ جو امام کی اس یونیورسٹی میں جس کا مباحثہ نہ ہو اور جس کے حوالے سے سوال و پرسش و موضوعات اس کے موجود نہ ہوں. آپ دیکھیں تاریخ میں بہت مختصر وقت میں صرف ہیڈ لائنس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سمجھ لیں. اور امام صادق علیہ السلام کی آپ جب ان کے شاگردوں پہ دیکھیں، سب سے بڑی ان کی عظمت کے لیے یہ کافی کہ ابن حجر مکی جیسا متعصب عالم بھی لکھتا ہے کہ جو اہل سنت کی نمایاں شخصیات ہیں وہ بھی امام صادق علیہ السلام سے درس حاصل کرنے، جیسے ابو حنیفہ ہیں، ابو حنیفہ پہ اہل سنت کے، مالک بن انس، یہ شخصیت، سفیان ثوری، یہ لوگ جو ہیں جن کو اہل سنت اپنے معتمدین میں سے مانتے ہیں، وہ بھی امام صادق علیہ السلام کی شاگردی انہوں نے اختیار کیا، وہ ان کے شاگرد. مثلا ابو حنیفہ کا ایک فقرہ بہت مشہور ہے، لولا السنتان لہلک النعمان. دیکھیں نعمان ابو حنیفہ کا نام تھا. وہ کہتا ہے کہ اگر میری زندگی کے 2 سال نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا.
تو اس سے پوچھا کہ کون سے 2 سال کی بات کر رہے ہو؟ تو اس نے بیان کیا وہی 2 سال کی جو میں نے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارے. دیکھیے وہ بیٹھا ایسے, اس نے کچھ سیکھا نہیں امام صادق سے, صرف بیٹھا ہے امام کی بارگاہ میں, لیکن وہ کتنا بڑا عالم بن گیا, رئیس مذہب بن گیا ان کے لیے. آپ سوچیں امام کی, جبکہ امام اس کو, امام کے کافی مناظرات موجود ہیں ابو حنیفہ سے, اور کافی جگہ امام نے اس کو سمجھایا ہے, کہا ہے کہ تم یہ غلط کرتے ہو, یہ ہے, قیاس کے حوالے سے اس کو منع کیا, کچھ سوالات پیش کیے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں یعنی امام کی عظمت ہے واقعاً کی, یعنی جو ان کے دربار میں صرف بیٹھ جا رہا ہے وہ کہاں پہنچ جا رہا ہے, اس کو دنیا کیا کہہ رہی ہے اور کیسے سجدہ کر رہی ہے, وہ الگ چیز ہے. کہ اب آپ یہیں سے عقل کا اندازہ لگائیں, جب شاگرد کی اہمیت ہے, وہ بھی ایسا شاگرد جو صرف بیٹھا ہے درس میں, تو استاد کی کیا اہمیت ہوگی. اور پھر امام صادق علیہ السلام کہ جن کی ذات والا یقیناً کوئی محتاج تعریف نہیں, آپ ان کے برجستہ شاگردوں میں دیکھیں, امام نے جو علمی کام کیا, جو علمی کاوشیں امام نے پیش کی, جن میں بہت زیادہ نام سامنے آتا ہے, جناب عبدالملک ہیں, جناب ہشام ہیں, اس کے علاوہ ابو یحییٰ ہیں, اس کے علاوہ جو سب سے مشہور نام جناب جابر ہیں, جناب جابر ابن حیان کے بارے میں آپ پڑھیں, جن کو آج کی اگر آپ تحقیق میں, ریسرچ میں, تھیسس میں دیکھیں تو ان کو فادر آف کیمسٹری کہتے ہیں. آپ ابھی جب کیمسٹری کے ہسٹری میں جائیں گے تو آج بھی ان کا نام, اگر سے نام چینج کر دیا گیا ہے, کیا ان کا نام گیبر رکھا گیا ہے, یعنی آپ جب کیمسٹری کی ہسٹری پڑھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا صاحب کوئی گیبر نام کے تھے جنہوں نے کیمسٹری کو جو ہے اتنا عروج دیا اور سامنے لے آئے. لیکن یہ گیبر وہی ہیں, جابر ابن حیان, کی جو امام صادق علیہ السلام کے عظیم ترین صحابی اور شاگرد ہیں. یعنی آپ دیکھیں جو جن کو فادر آف کیمسٹری کہتے ہیں اور دنیا میں مشہور علم کے جو ہے وہ بانی کہلاتے ہیں, وہ بھی امام صادق علیہ السلام سے درس حاصل کر رہے ہیں. امام کے عظیم المرتبہ صحابی ہیں, یعنی پوری دنیا علم پر امام صادق علیہ السلام کا سکہ جمع ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ امام کے اور مشہور ترین اصحاب میں دیکھ لیں, مثلا ابن فضال ہیں, بہت زبردست مناظرہ. اچھا امام دیکھیے ہنر یہی تھا کہ امام کے علم, یعنی امام کی یونیورسٹی میں ہر طرح کے طالب علم, 4000 طالب علم آ رہے ہیں امام سے درس حاصل کرنے, ہر طرح کے طالب علم موجود تھے, کوئی روک نہیں تھی, کچھ نہیں, ہر آدمی اپنی بحث کرتا تھا, ہر مناظرہ ہوا. مثلا امام کے بہت سارے مناظرے موجود ہیں, ابو شاکر دیسانی سے امام کا مناظرہ موجود ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دہریوں سے امام کا مناظرہ موجود ہے. امام نے توحید, نبوت, بجائے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ امام صادق علیہ السلام سے اس وقت موجود ہیں ہماری کتب شیعہ میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسی کا نتیجہ تھا, یہ امام بیان کرتے تھے, امام نے اسی کے ذریعے سے. اور آج جو کچھ بھی شیعت کے پاس ہے, جو کچھ بھی شیعت کے پاس منبع فقہ ہو, عقائد میں ہو, یا مثلاً کلام میں جو بحث کرنے کے لیے مادہ ہے, وہ تمام مرہون منت امام صادق ہیں. یعنی امام صادق علیہ السلام کے عطا کردہ یہ تمام نعمات ہیں, امام صادق علیہ السلام کی عطا کردہ یہ علم ہے کہ جس کی وجہ سے آج شیعت کا پلر استوار ہے. اور امام صادق علیہ السلام کی زندگی یقیناً معجزات و کرامات سے بھی بھری ہوئی زندگی ہے. امام علیہ السلام کی سیاسی زندگی آپ دیکھنا چاہیں, یا کوئی بھی زندگی آپ دیکھنا چاہیں, تو وہ بے پناہ یعنی عظمت کی طرف ہمیں اشارہ کراتی ہے اور بتاتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے کیا کہتے ہیں اس دنیا میں اسلام کو کیسے یعنی ترویج کیا, اور مذہب دین, اپنے جد کے دین کی کیسے حفاظت کی. دیکھیے امام اپنے وظیفے کو بالکل بہتر جانتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں کہ کیسے ہم کو جو ہے اس وظیفے پہ عمل کرنا ہے اور کیسے اس کی حفاظت کرنی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ اب ہم کو درک کرنا ہے کہ امام نے اس میں کس طریقے سے اپنی ذمہ داری اور اپنی کیا کہتے ہیں وظیفے کو ادا کیا, اور لوگوں کو کس طریقے سے دین کی طرف روشناس کرایا. آپ دیکھیں, آپ عقائد مذہب تشیع یقیناً کتنا خطرہ تھا, کتنا آپ اگر غور کریں تشیع کی تاریخ پر تو کتنا یعنی قابل غور مرحلہ ہے کہ شیعت کن کن مراحل سے گزری, کیسے کیسے خلفاء اس دور میں, اور کیسے کیسے لوگ, اور کیسے کیسے تقیہ کا عالم, اور کیسے کیسے مدارس سے تشیع گزر رہا تھا. اس کے باوجود تشیع کے پاس اتنا بڑا منبع, اتنا بڑا مخزن, اتنی زیادہ روایات, اتنی زیادہ کتب, اور اتنا زیادہ علمی مبنی کہ جس میں آج تشیع کا جواب لانا ممکن نہیں ہے. یعنی تاریخ, آپ تمام مذاہب کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, تمام مذاہب کے علمی کارکردگیوں کو دیکھ لیں, تمام مذاہب کے علمی حوالے کو دیکھ لیں, تو شاید تشیع کے پاس جتنا مبنی اتنا مبنی شاید ہی کسی کے پاس ہو. ظاہر سی بات ہے, ہر علم میں تشیع کے پاس مبنی موجود ہے, ہر علم میں تشیع کے پاس مادہ موجود ہے, بولنے کے لیے میٹر موجود ہے. کیوں؟ یہ سب تمام چیزیں مرہون منت امام صادق. یعنی آپ دیکھیں چھوٹی سی عمر میں 65 سال کی عمر ہے امام کی, لیکن اس عمر میں بھی امام نے تشیع کو کتنا زیادہ اوپر لا دیا. آج تشیع کے پاس جو کچھ بھی, اب چاہے علم سائنس ہو, علم رود ہو, علم
تفسیر ہو، کلام ہو، کوئی بھی علم ہو، وہ مرہون منت امام صادق ہے، وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے سے ملتا ہے۔ اور یقیناً امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام معجزات و کرامات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پہچانے جاتے تھے، اور تمام لوگوں نے جو ہے امام کی تعریف کی، چاہے وہ اپنے راوی ہوں، چاہے وہ غیروں کے راوی ہوں۔ انہوں نے، مجھے ایک راوی کا جملہ یاد آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کی مثال ڈھونڈنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، بعض علماء کہتے ہیں نا کہ ہمارے امام تو صرف علمی اس میں لگے رہتے تھے، سیاست کہاں تھی؟ کیوں نہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست کے بھی جواب نہیں۔ میں بس ایک پہلو عرض کر کے اپنی زحمت یعنی ان گفتگو سے سمیٹنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر سی بات ہے، جب امام کے آخر دور میں جب بنی امیہ پورے طریقے سے، بنی امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹ گیا اور سکہ ان کا ختم ہوا، اور بنی عباس پورے طریقے سے قابض ہو گئے، تو ہوا یہ کہ صاحب پہلا بادشاہ جب گزر گیا، دوسرا بادشاہ منصور دوانقی کہ جو امام کا قاتل بھی ہے، اس نے جو ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے لیے جب خبر سنی، تو اس نے خط لکھا جو مدینے کا والی تھا اس کی طرف سے۔ اس نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام، چونکہ زہر اسی نے دلوایا تھا امام صادق علیہ السلام کو، تو اس نے خط لکھا کہ جس کو امام نے اپنا نائب بنایا ہے، چونکہ وہ بہت ملعون خلیفہ تھا، وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تشیع اور امامت سے دشمنی رکھتا تھا۔ اس نے کہا جس کو امام نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کا سر کاٹ کے جو ہے وہ ہم کو بھیج دیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہا کہ خبر شہادت، اور جس کو امام نے اپنا نائب بنایا ہے اس کا سر کاٹ کے ہمارے پاس بھیج دیا جائے۔ تو اب ہوا کیا کہ صاحب والی مدینہ نے جو ہے امام کی وصیت کہا کہ وصیت دکھاؤ بھائی کس کو امام نے اپنا نائب بنایا۔ آپ دیکھیں سیاست اور تدبیر دیکھیں، یہ دنیاوی سیاست نہیں، امام کی تدبیر دیکھیں۔ کہا کہ کس کو امام نے جو ہے وہ نائب بنایا ہے، اس کا سر کاٹ کے ہمیں بادشاہ کے پاس بھیجنا ہے۔ اب جب امام کی وصیت نامہ نکالا گیا تو اس میں 4 آدمی کے نام موجود تھے، اور اس میں ایک نام جو تھا وہ اسی والی مدینہ کا تھا جو منصور دوانقی کی طرف سے والی تھا۔ 4 آدمی، منصور کا نام تھا، اس والی مدینہ کا نام تھا، امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تھا، اور امام کی ایک بیٹی کا جو بعض لوگوں نے نقل کیا نام تھا۔ تو اب وہ متوجہ ہوا، اس نے کہا کہ بھئی خلیفہ نے جو ہے خط لکھ کے بھیجا کہ جس کو امام نے نائب بنایا ہے اس کا سر کاٹ کے بھیج دیا جائے، اور امام تو 4 لوگوں کو نائب بنا رہے ہیں، ان 4 لوگوں میں ایک میرا بھی نام ہے، ایک تیرا بھی نام ہے۔ اب اس نے خط لکھ کے بھیجا منصور دوانقی کو کہ بھائی میں کس کا سر کاٹ کے بھیجوں، نائبوں میں تمہارا بھی نام ہے، میرا بھی نام ہے، امام کاظم کا نام بھی ہے، اور امام کی اہلیہ کا نام بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، واقعاً یہ تدبیر سے امام نے کام لیا، اور وہ معاملہ وہیں دب گیا۔ اچھا اب یہ بات جب شیعوں میں آئی تو بھئی شیعہ بھی 2 طریقے کے ہوتے ہیں، کچھ تفہیم والے شیعہ ہوتے ہیں، نہیں جو امام کی باتوں کو سمجھتے ہیں، اور کچھ جذبات والے شیعہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ جو ہے غصے میں، اب وہاں پہ جو ہے امام نے فیصلہ نہیں کیا، ہم کدھر جائیں گے اور کس کو مانیں گے، اور ظلم کو امام نے اپنا نائب بنا لیا۔ یہ بعض شیعہ ایسے تھے، لیکن بعض وہیں ایسے خاص صحابی تھے کہ جو امام کے لفظوں کو سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی امام کی وصیت دیکھا مسکرائے اور کہا کہ بالکل واضح امام نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ امام کا نائب کون ہے۔ کہا کیسے پتہ ہے امام کا نائب کون ہے؟ کہا تم نے سنا نہیں ہے کہ ظالم کبھی امام نہیں ہو سکتا؟ کہا واضح ہے۔ کہا یہ والی مدینہ بھی ظالم ہے اور منصور بھی ظالم ہے، پس وہ امام نہیں ہے۔ کہا دوسری وجہ، کہا امام نے اپنی اہلیہ کے لیے کہا یہ بھی واضح ہے کہ عورت امام نہیں ہو سکتی، پس جو نام بچ رہا ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام ہے، پس وہ امام ہے۔ تو یہ امام کی تدبیر تھی، اور یہ امام کی جو ہے کیا کہتے ہیں وہ سیاست تھی، اور یہ امام کا واقعاً ہنر تھا کہ جس نے امامت کی بھی حفاظت کی اور اپنے تشیع تک پیغام بھی پہنچایا، اور یہی کارکردگی کرتا ہوا، یہی علم امامت، یہی آفتاب امامت 15 شوال سن 148 ہجری کو اپنی 65 سالہ زندگی کے ساتھ مدینہ منورہ میں غروب ہوا۔ افسوس کا عالم یہ تھا کہ امام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ بعض علماء نے 25 شوال لکھا ہے، اور باقاعدہ بعض ممالک میں 25 شوال والی روایت منائی جاتی ہے، اور بعض علماء نے 15 شوال لکھا ہے۔ بہرحال بعض علماء تو باقاعدہ اس طرح کہتے ہیں کہ 15 سے لے کے 25 تک ان کا غم منانا چاہیے، اس لیے کہ یہ رئیس مذہب تشیع ہے۔ تشیع پہ جو احسانات ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یقیناً ان کا شمار ممکن نہیں ہے۔ بہرحال تذکرہ ہم کو کرنا چاہیے امام کا، امام کی کاوشوں کو دیکھنا چاہیے، اور چونکہ مصائب کے عالم ہیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا موقع ہے، تو اس موقع میں ہم عالم تشیع سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ کم سے کم ایک بار امام کی سیرت کو پڑھا جائے، امام کی ہسٹری کو دیکھا جائے، اور آج کی اس علم روز میں، یعنی بڑھتی ہوئی دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے، یعنی جو علم روز میں، یعنی جو سائنسدان ہیں اور جو کتابیں
اس میدان میں لکھی گئی، اس میں بھی انہوں نے امام صادق کو امام کے حوالے سے تو نہیں لیکن ایک مرد عرب کہہ کے، یعنی ایک عرب کے آدمی نے یہ بات پہلے بتائی تھی۔ اچھا ہاں، ایک چیز میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، کتاب التوحید امام کی ایک کتاب ہے، یعنی توحید فضال ابن توحید کے نام سے مشہور ہے، یعنی امام نے جو توحید کے بارے میں بیان کیا، جو درس دیا تھا، وہ باقاعدہ یعنی ایسی ایسی باتوں میں مبنی ہے کہ جس کی کھوج آج سائنس کر رہی ہے، وہ امام نے بہت زمانے پہلے بتایا، اور ایسی بہت ساری بے پناہ چیزیں ہیں۔ پورا ایک ٹاپک ہے، ایک موضوع، اگر کوئی اسی پہ کام کرنا چاہے کہ علم روز اور امام زمان، یعنی امام صادق کی بتائی باتیں اور آج کی تحقیقات، تو ایک اچھا ثمرہ، ایک اچھا نتیجہ سامنے آتا ہے کہ جو باتیں امام نے بہت پہلے بتائی تھیں، آج دنیا اس پہ تحقیق کر رہی ہے اور ان کے دروازے تک پہنچ رہی ہے۔ تو امام کی شہادت کے حوالے سے یہی گزارش ہے کہ ہم امام کی سیرت کو پڑھیں، امام کے تاریخ کو پڑھیں، امام کی ہسٹری کو پڑھیں، اور دیکھیں کہ دامن تشیع میں کیا نایاب گوہر ہیں کہ جن کی قدردانی کا حق ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔